بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ سردیوں میں زندگی تھوڑی سکڑ جاتی ہے، خواہشات بھی شاید سکڑتی ہیں۔ وہ ویسے تو سردیوں میں کچھ اور دھاتیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، جیسے پلاسٹک ہے، گرمیوں میں پھیل جاتی ہیں، پل تک پھیل جاتے ہیں۔ کیا ہماری خواہشیں، ہماری عادتیں، ہماری خوبیاں، ہماری خوبصورتیاں، ان کو بھی سردی لگتی ہے؟ وہ بھی سکڑ جاتی ہیں؟ ایک پیرامیٹر تو یہ ہو سکتا ہے کہ کس موسم میں گناہ کم ہوتے ہیں، کس موسم میں عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا سردیوں میں لوگوں کا عبادت کا شغف کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے؟ میری خوش قسمتی کہ جہاں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، اب سردیوں کی صبح 6 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے، تب اس وقت ماشاءاللہ 2 صفیں بھری ہوتی ہیں، اور دیکھ کے اتنا دل خوش ہوتا ہے۔ ورنہ ایک وقت ہوتا ہے بندہ سردی میں لحاف سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، پر اگر آپ کی پرائورٹی ہو۔ اسی طور پہ جب ہمارا بچپن تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات 8 بجے سے 9 بجے ڈرامہ آتا تھا۔ شاہین بھی اس وقت لگتا تھا، اخرج ٹائم بھی اس وقت لگتا تھا، وارث کا ٹائم بھی وہی تھا، یعنی یہ جو بعد میں دھوپ کنارے، جتنے پاپولر ڈرامے، یہ پرائم ٹائم ہوتا تھا۔ اور اس وقت 8:15 بجے نماز عشاء ہوتی تھی۔ ہمارے ابا نے آرام سے اٹھنا، وضو کرنا اور بنا کہے باہر نکل جانا۔ ہماری جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم بیٹھے رہیں اور ڈرامہ دیکھتے رہیں۔ تو اس کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے وضو کرنا اور دوڑ لگانی مسجد میں، اور جا کے فرض پڑھ کے تو واپس دوڑنا، تاکہ وہ بیچ میں وقفے تب زیادہ آتے ہوتے تھے اشتہاروں کے، تو ایک آدھ وقفے کے بعد ہم پہنچ جاتے تھے۔ پر آپ یہ سوچئے کہ ابا کی وہ عادت، ان کی پریکٹس، جسے کہتے ہیں نا لیڈرشپ، جب آپ کرتے ہیں تو تھرو پریکٹس کرتے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ آ کے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کہنا پڑے تو یہ تو پھر محبت بھی نہیں ہے اور حکم ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ جو اپنے گھروں میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کبھی کچھ سکھانا ہو، کبھی بتانا ہو، اور سردیوں میں وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، آپ کا رات کو آپ کی آنکھ کھولے اور آپ کا کوئی بچہ یا آپ کی بیٹی یا آپ کی بیگم یا آپ کا میاں اس وقت وہ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو، آپ یقین مانیں جو آنکھوں میں، جو دل میں جو ٹھنڈک اور لذت اور خوش، آپ نہیں پڑھ رہے، وہ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنی بیٹی کو نماز پڑھتے دیکھا، یعنی وہ اٹھ جاتی ہے کچھ 4-1 بجے، تو اس نے اپنا تیاری کرنی ہوتی ہے، FSC کی تیاری کرتی ہے۔ اس بیچ میں جب کسی کمرے میں یا میرے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہو تو بہت اچھا لگتا ہے، یعنی آپ شور مچائے بنا، کسی کو بتائے بنا، اس وقت جو اللہ سے محبت اور تعلق کی خوبصورتی اپنے عروج پہ جیسے ہوتی ہے، یوں سمجھے۔ اور سردیوں میں شاید اس کا موقع، کیا خیال ہے، زیادہ نہیں آتا؟ ویسے ہم تو اپنے ابا سے کبھی کبھی چھیڑ خانی کرتے ہوتے تھے کہ سردیوں میں تو ادھر ظہر ہوئی پھر بندہ بیٹھ جائے، عصر 1 گھنٹے بعد مغرب، چونکہ بہت جلدی جلدی آتی ہیں، اور وہ مسکراتے تھے اور کہتے تھے یہ تو بیٹا اللہ نے رحمتوں کی وہ جیسے ہوتی ہے نا ایک پورا جھیل، وہ بھری ہوئی ہے، آپ جاتے ہو بار بار جا کے ڈول بھر کے لے آتے ہو اور مزے کرتے ہو۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کی زندگی میں چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، جس کو نہیں سمجھ آتا وہ پھر تنگ ہوتا ہے۔ اچھا جی، آج کے جو سوال تو چنے، یہ شمائلہ ہیں، وہ کہتے ہیں سر جی میرے شوہر نے غصے میں آ کے مجھے 3 بار طلاق کے الفاظ کہیں۔ اب وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کہے تو تھے، میرا مطلب طلاق نہیں تھا۔ میرے بچے ڈیورس کا جب بھی لوگ بعد میں کہتے ہیں میں نے تو غصے میں دیے تھے، تو میرے بچے یہ غصے میں ہی دی جاتی ہے، یہ کوئی پیار محبت نہیں کہتا ہوا میری جان میری پیاری میں نے تمہیں طلاق دے، ایسا کوئی طلاق نہیں دیتا۔ طلاق ہمیشہ جذبات میں، بے وقوفی میں، حماقت میں، نفرت میں، یہ سارے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو ناپسند کیا، اس لیے اس کی اوپر شرطیں لگائیں کہ اگر ایسا ہو تو سوچو سمجھو، پھر وہ لفظ کہنا تو 1 دفعہ کہو، اور اس کے بعد لڑکی کو گھر سے نہیں نکالنا، اپنے گھر میں، میاں کے گھر میں رہے گی،
اور اگر 3 تہر گزر جاتے ہیں یا اس سے پہلے خیال آ جاتا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، تو آپ پھر رجوع کر لیتے ہیں۔ رجوع کرنے سے مطلب ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی دوبارہ اپنے میاں اور بیوی کے تعلق میں چلے جاتے ہیں، یہ کہہ کے کہ میں رجوع کر رہا ہوں۔ اور یہ رجوع کرنے کا جو حق ہے اللہ نے دیا ہے کہ غلطی سے تم اپنی دل میں استغفار کرو کہ سوری یہ مجھ سے ہو گئی، اب میں اسے ریورٹ کرتا ہوں۔ یہ ریورٹ کیے بنا آپ اس پہ کہو میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو گناہ پہ گناہ ہے، طلاق ہو گئی۔ اگر اس نے رجوع نہ کیا تو میرے بچے یہ پھر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ 3 تہر گزرنے کے بعد وہ طلاق ہو جاتی ہے، یعنی وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے میاں سے کہیں کہ اگلی دفعہ وہ احتیاط کریں، دوبارہ یہ لفظ نہ کریں۔ اور اب اگر 3 بار یعنی 3 ماہ نہیں گزرے تو پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسری دفعہ دیں گے تو پھر رجوع سے پہلے نکاح کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات تو الطلاق و مرتان، قرآن پاک کا یہ آیت ہے، 2 دفعہ ہی ہوتی ہے، تیسری دفعہ تو ہو گئی۔ عفیفہ، سر بیوی، عفیفہ نہیں ہے، عفان ہے۔ سر جب بیوی شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے اور شادی کو بھی ابھی 2-3 ماہ ہوئے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسے کنٹینیو کرنا چاہیے؟ میرے بچے بڑا سٹیپ لینے سے پہلے تھوڑی عقل مندی کر لیں، بغیر کسی تکلف کے ان کے گھر چلے جائیں، بیوی کو ساتھ لے کے نہ جائیں، اور اس کی ماں سے بات کریں اکیلے میں، اور بالکل بتائیے کہ دس از دا سچویشن، میں اب تنگ آ گیا ہوں، میں رشتہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ آپ کے پاس میں بتا دیا، اب آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کی بیٹی نے رشتہ کنٹینیو کرنا ہے تو میں دوبارہ یہ شکایت نہیں کرنے آؤں گا، ڈن۔ پھر بھی آپ کا دل میں ہے تو پھر آپ اس کے باپ سے بات کر سکتے ہیں، کسی اور سے مت کیجیے گا، نہ کسی بہن کو، نہ بھائی کو، نہ اپنی ماں کو، نہ اپنے باپ کو، اس لیے کہ اس کو جو سمجھا سکتا ہے وہ آپ کی ماں یا آپ کا باپ، یا آپ کا کوئی رشتہ نہیں سمجھا سکتا سوائے اس کے ماں باپ کے۔ اور اگر وہ اس پہ اب بھی راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، اور وہ اس کے ساتھ زیادہ لائل ہے۔ پھر ایسے رشتے کو کبھی لٹکانا نہیں چاہیے، یہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ جب وہ بے وفائی کرے گی، اس سے رابطہ کرے گی، تو بیٹا مرد کرے تو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، نہیں کہ ایکسیپٹ ہوتا ہے۔ عورت کرے تو جان سے مارنے کو دل کرتا ہے کہ یہ بے وفا اور بیہودگی کیوں کر رہی ہے، نہ تھی رشتے میں، وہیں گھر بیٹھے انکار کر دیتی، اپنے گھر والوں کو بتا دیتی۔ تو یہ ہمت تو کرتے نہیں ہیں، نہ لڑکا کرتا ہے نہ لڑکی کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنے تعلق کو اون نہیں کرتے تو پھر آئے کس لیے تھے؟ پھر آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا۔ اور اگر وہ اس طرح کر رہی ہے تو پھر ایسی عورت کو نہیں رکھنا چاہیے، اس کو فارغ خطی دے کے گھر بھجوا دینا چاہیے۔ یہ سخت فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کے زیادہ برے فیز میں جانے سے بچ جاؤ گے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔